پھر اس کے بعد ایک آخری سوال یہ ہے کہ نماز میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد پیشانی یا سر پر ہاتھ رکھ کر درود یا کچھ دعا پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ جتنی باتیں میں نے اب تک پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو صفات صحابہ نے نقل کی ہیں، کہیں بھی کسی صحابی نے صحیح احادیث کے کسی بھی مجموعے میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنی پیشانی یا اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہو اور کوئی خاص دعا آپ نے پڑھی ہو۔ اس طرح کی کوئی چیز صحیح احادیث کے مجموعے میں ہم کو کہیں نہیں ملتی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چیز کہیں کیا ہے، اللہ بہتر جانے۔ ویسے بہرحال بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے کثرت سے، یعنی جو جینیون چیزیں ہوتی ہیں احادیث سے ثابت، ان پر عمل نہیں ہوتا ہے، مگر ایسی جو باتیں ہوتی ہیں بڑے آرام سے پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ ویسی ہی بات ہو، اللہ بہتر جانے، کہ جیسے یعنی کہ صالحین یعنی کہ نیک لوگ قدیم زمانے ہی میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو نا اپنی جو نا کیا کتاب کے اندر اسلاف سے یہ بات نقل کی ہے کہ جو صالحین اور نیک لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں کی وجہ سے دین کو بہت نقصان پہنچا۔ بلکہ کیا ہے نقصان کا کیا طریقہ؟ کہ یہ ایسے اللہ والے بندے کہ کوئی بھی چیز جب ان لوگوں کے کان سے ٹکراتی کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، تو وہ تحقیق نہیں کرتے، فوراً اس پر عمل جو نا کرنا شروع کر دیتے۔ اور ایسے متقی اور نیک لوگوں کو جب عوام دیکھتی، ارے ماشاءاللہ یہ تو اتنے بڑے مولانا ہیں، اتنی بڑی جو نا داڑھی رکھے ہوئے، اتنا جو نا اللہ والا بندہ، یہ جب عمل کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ یہ صحیح ہوگا بول کے ایسے بہت سارے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی چیز اللہ بہتر جانے۔ بہرحال صحیح احادیث کے ذخیرے میں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر یا سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی خاص دعا وغیرہ کی ہو، کوئی ذکر کیا ہو، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اللہ عالم بالصواب۔